بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ پاک کی حمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام کے بعد اس وقت میں مکہ شریف صحن حرم میں بیٹھا ہوں۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد برکت کے لیے درس قرآن کو ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے نفع ہو اور میرے لیے ذریعہ نجات۔ اللہ پاک نے سورہ عصر میں جس کی کل 3 آیات ہیں اور یہ قرآن پاک کی سورت کا نمبر 103 ہے، اللہ پاک نے پوری انسانیت کو مختصر انداز میں خلاصہ زندگی سمجھا دیا، مقصد زندگی سمجھا دیا، منہج زندگی سمجھا دی، یعنی اعلان فرما دیا کائنات کیا ہے، حق کیا ہے، کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے۔ مختصر انداز میں جامع ترین پیغام ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس سورہ کا آغاز والعصر زمانے کی قسم سے اللہ نے شروع فرمایا۔ اب عصر کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس کے 4 مفاہیم بیان کیے ہیں۔ عصر کا ایک معنی ہے زمانہ، ظاہر ہے کائنات زمانے سے متعلق ہے، وقت سے، ٹائم سے ریلیٹڈ ہے۔ نمبر 2، عصر کا مطلب ہے وہ وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس کو بھی عصر کہتے ہیں۔ اور عصر کا تیسرا معنی ہے نماز عصر۔ قرآن پاک سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے، یعنی یہاں عصر کی طرف اشارہ ہے۔ تو عصر کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اور نمبر 4، عصر کا مطلب جید علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ عصر کا مطلب ہے وہ زمانہ جو نبی اکرم نور مجسم پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کا، ظاہری حیات کا زمانہ ہے، وہ عصر ہے جب رسول اللہ علیہ السلام اس دنیا میں اپنی ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے، جب آپ نے مکہ میں، مدینہ میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں واعظ و تبلیغ ارشاد فرمائی، اور لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حق قبول کیا اور غلامی مصطفیٰ کو اپنے لیے زیور سمجھا، متاع سمجھا، اور رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کو اپنے لیے کائنات کی عظیم نعمت سمجھا۔ وہ رسول اللہ کا ظاہری زمانہ ہے۔ اب عصر کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ بھائی کیوں نقصان میں ہے؟ نقصان میں اس لیے ہے کہ انسان کی سب سے بڑی متاع، سب سے بڑی پراپرٹی انسان کی اپنی زندگی ہے۔ زندگی ختم ہو رہی ہے، ہر لمحہ اس کی زندگی کا منٹ کیا، سیکنڈ کیا، مہینے کیا، ہفتے کیا، وہ ختم ہو رہے ہیں نا۔ تو یہ دنیا سب کچھ آلریڈی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات کی ہر چیز نے ختم ہونا ہے، بالیقین ختم ہونا ہے، لیکن کائنات میں سب سے قیمتی چیز انسان کی اپنی زندگی ہے۔ جان ہے تو جہان ہے نا، جب زندگی نہیں ہے تو کیا فائدہ پیسے کا، کیا فائدہ حسن و گل کا، کیا فائدہ بہاروں کا، کیا فائدہ درختوں کا؟ زندگی ہے تو سب کچھ ہے نا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان تیرا خسارہ ہے۔ کیوں؟ کہ تیری سب سے قیمتی چیز جو تیری لائف ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ لیکن اب اس زندگی کی کمی کو اللہ ارشاد فرماتا ہے مایوسی کی طرف نہ لے کے جا، تو اپنی اس قیمتی زندگی کو قیمتی ترین بنا سکتا ہے۔ کیسے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لیا، عمل خیر کر۔ ایمان اور عمل خیر تیری جو زندگی ہے اس کو اس سے بھی زیادہ قیمتی بنا دے گا۔
کیوں کہ جس عمل سے اللہ محبت شامل کر دے، تو جس زندگی میں اللہ رسول کی محبت آ گئی، اس سے بڑھ کے قیمتی کیا چیز ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ صرف خود ہی عمل خیر پر نہ آ، بلکہ تیرے ذمے ہے دوسروں کو بھی خیر کی دعوت دے، حق کی دعوت دے، صبر کی دعوت دے، لوگوں کو تلقین کر، واز کر، یعنی خود عمل خیر کر، دوسروں کو تبلیغ کر۔ یہ دو کام ہیں، تیری زندگی میں حسن آئے گا، تیری زندگی میں ترقی آئے گی، تیری زندگی میں عروج آئے گا، تیری زندگی میں کمال آئے گا، تیری زندگی میں ایسا حسن آ جائے گا کہ زمانہ تجھے سلام کرے گا، پھر جو تجھے موت آگی وہ تیری زندگی سے قیمتی ہوگی۔ اور یہ ہے خلاصہ اس سورہ کا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو ماٹو بتا دیا، سرکل، مین پوائنٹ بتا دیا کہ زندگی قیمتی ہے، لیکن اسے قیمتی بنانا ہے تو دو کام کر، خود نیک بن، دوسروں کو تلقین کر۔ اللہ ہمیں عمل خیر کی توفیق دے۔ یہ ہے مختصر خلاصہ سورہ عصر کا جو میں نے حرم میں بیٹھ کے ریکارڈ کیا۔ اللہ ہمیں اس کا نفع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔